کافی کا مگ لبوں سے لگاتے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے بول رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی بیلا نے بے اختیار آنکھیں میچیں۔ وہ اس طرح کرتا ہوا واقعی پیارا لگتا تھا۔ یہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، وہ سادگی سے بولی۔ وہ لب بیچ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ اف، یہ اس کی سچ بولنے کی عادت، تو پھر مجھے کیوں دی؟ وہ آج شاید جرح کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی چیزیں کسی کے استعمال میں نہیں دیتی۔ مجھے لگا آپ کو ضرورت ہے۔ اگلی بات بھی پوری ایمانداری سے کی گئی تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آنکھوں میں خماری لیے اسے تکتا وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کپ کافی کیا دے دی؟ آپ تو پاکستانی حکومت بن گئے ہیں۔ ایک قرض دے دو تو اگلے کے لیے تیار۔ مجھے ہمدردی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ واپس کرے میری کافی۔ اس کی آنکھوں کا خمار اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سلگ کر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ جھپٹتی، اس پر برستی، اس کے سنے بغیر ہی وہ تن فن کرتی شیری کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیلا، کافی تو پوری پینے دیں یار، دی ہوئی چیزیں کون واپس لیتا ہے؟ پیچھے وہ خود کو کوس رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس احساس سیاری لڑکی کو جذبات سے آگاہی دینے کی؟ بیلا افضل ملک۔ کمرے کے دروازے سے سر نکال کر وہ بلند آواز میں بولی۔ آپ شام کی مصروفیات ترک کر کے آج گھر پہ ہی موجود رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ ناشتے کی میز پر موجود چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیوں بچے، خیریت؟ افضل ملک نے نرمی سے دریافت کیا۔ جی چاچو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس سب موجود رہیں تو اچھا ہے، وہ سر کو خم دے کر بولتا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زاوی، اماں کی جان، ناشتہ تو صحیح سے کرو۔ سدرا بیگم نے اسے عجلت میں دیکھ کر کہا۔ کر لیا ناشتہ اماں جان، اہم کام سے جا رہا ہوں، دعا کریں میرے لیے۔ اللہ کامیاب کرے میرے بچے کو، وہ محبت سے بولیں۔ ان کی پیشانی چوم کر ایک نگاہ شیری کے کمرے کی جانب ڈالتا وہ جیب تھپ تھپاتا باہر نکل گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لڑکے؟ سدرا کو بتاتی ہوں میں ابھی۔ چھٹانگ پر کا لڑکا ہمیں رشتے سے انکار کرنے آیا ہے۔ وہ اس کی بات پر جھل بن کر بولتی تلملا گئی تھی۔ سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے زوار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آپ بے شک اماں جان سے بھی بات کر لیں، ہمیں آپ کے بیٹے سے شیری کی شادی نہیں کرنی۔ یہ رکھیں اپنی انگوٹھی، ہماری جانب سے دی گئی انگوٹھی آپ رکھ سکتی ہیں۔ جیب سے مخملی ڈبہ ان کے سامنے رکھتے ٹیبل پر رکھے سنجیدگی سے بولا۔ ارے لڑکے، تم ہوتے کون ہو اس طرح رشتہ ختم ہوتے ہے بھلا؟ یہ طریقہ کیا ہوا؟ وہ جل کر اپنے سامنے بیٹھے اس خوبرو لڑکے کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ یہ رشتہ ہی پکا ہوا تھا، شادی تو نہیں ہوئی تھی، اور آج کل تو شادیاں ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمیں شیری کی شادی آپ کے بیٹے سے نہیں کرنی۔ وہ ضبط سے لب بیچ کر بولا۔ ارے کیسے نہیں کرنی؟ یہ کیا شیری لگا رکھا ہے؟ غضب خدا کا! خود سے 2 سال بڑی لڑکی کا نام لے کر یوں پکار رہا ہے۔ وہ تن کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، بہتر ہے آپ دور رہیں۔ یہ اپنی انگوٹھی رکھیں اب، اور آئندہ کوشش کیجیے گا شیری سے متعلق کوئی لفظ یوں نہیں نکالیں۔ اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھی۔ گلاسز آنکھوں پر لگاتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شیری، میرا بچہ یہاں ہے بیٹی۔ زوار کے کہنے پر وہ سب گھر پر ہی تھے۔ شیری کو محبت سے پکارتے انہوں نے دوسرے بازو کے حلقے میں بیلا کو لیا۔ ان شہزادیوں میں تو ان کی جان بستی تھی۔ بابا، بیلا مجھے اتنی چیزیں کھانے نہیں دیتی آج کل، وہ منہ بسورے شکایت کرتی۔ ان کے سینے سے آ لگی۔ سدرا بیگم اسے یوں کچھ نارمل دیکھتے مسکرا اٹھی تھی۔ بیلا گڑیا، بہن سے سختی نہ کیا کرے میری شہزادی، اتنی نازک سے تو ہے میری لاڈو۔ اس کے بالوں کو سنوارتے وہ مسکرا کر بیلا سے کہہ رہے تھے۔ سدرا بیگم نے دور سے انہیں مسکراتے دیکھا، آنکھوں میں حسرت امڑ آئی۔ یوں بیٹیوں کے ساتھ ہی تو مسکراتے تھے وہ۔ سائڈ صوفے پر بیٹھے زوار اور ابراہیم بھی باپ بیٹیوں کے پیار سے محظوظ ہو رہے تھے۔ سر، باہر مسز تنویر آئی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ زوار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس عورت کے اندازے سے ہی
سمجھ گیا تھا کہ اس کی دلچسپی شیری میں تو ہرگز نہیں ہے۔ بھیجے انہیں، اطہر ملک نے کہا۔ سدرا یہ کیا طریقہ ہے رشتے سے انکار کا؟ اس کل کے لڑکے کو تم نے انگوٹھی کے ساتھ بھیج دیا۔ ارے ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس بیمار لڑکی کی۔ بتاؤ بھلا، ایک تو نیکی کر رہے ہیں ہم، بیمار لڑکی کو نام دے رہا ہے میرا بیٹا، اور یہ لڑکا۔ زوار کی جانب خوفار نظروں سے اسے تکتے وہ بول رہی تھی۔ سدرا بیگم تو ساخت سے اپنی برسوں پرانی دوست کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اطہر ملک کچھ سمجھتے ہوئے آگے آئے۔ زوار تم ان کے گھر گئے تھے؟ سختی سے دریافت کرتے انہوں نے کہا۔ میں گیا تھا اور مقصد آپ اچھی طرح جانتے ہیں بابا، وہ اطمینان سے بولا۔ زوار تم؟ نہیں بھیا، آپ زوار سے کچھ نہیں کہیں۔ زوار نے ٹھیک کہا ہے آپ سے بہن، ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا ہے۔ اطہر ملک کو روکتے، شیری کو ساتھ لگاتے افضل صاحب بولے۔ اس عورت کا جو روپ اب ان کے سامنے تھا وہ کبھی اپنی پھولوں سی معصوم بچی اس کے حوالے نہیں کرتے۔ ارے جب رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رکھیں آپ اپنی کم شکل بیٹی، نہ روپ ہے نہ۔ خاموش کھڑا حارث شیری کو تکتے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں تھی، لیکن اس رشتے سے یوں انکار سے ان کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ ایک لفظ مزید نہیں، میری ہونے والی بیوی ہیں وہ۔ ایک لفظ نہیں نکالنا۔ اگر اس وقت میرے گھر پر نہیں کھڑے ہوتے تم، تو باخدا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ زوردار دھمکا جوڑ چکا تھا۔ لبوں سے خون اگلتا وہ زوار کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سن لی ہم نے آپ کی آنٹی، اب مزید مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہم۔ دروازے تک آپ چلی جائیں گی؟ خاموش کھڑی بیلا سنجیدگی سے کہتی آگے آئی تھی۔ وہ تو بس ساکت سے کھڑی اپنی ذات کو یوں بکھرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کم شکل اسے جتا دیا گیا تھا۔ روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ دیکھ لی آپ نے لوگوں کی اصلیت ان شریفوں کی۔ کل ہی نکاح کروں گا میں شیری سے۔ میں جانتا ہوں میری شیری کیا ہے، ان لوگوں کو اچھی طرح باور کروا سکتا تھا ان کی اہمیت۔ وہ قطعیت سے کہتا افضل صاحب کے سینے سے لگی سسکتی ہوئی شیری پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا۔ باہر اپنا فیصلہ سنا کر وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، شیری کی سسکیاں یاد کرتے۔ اسے حارث پر نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے دیوار پر گھونسا مارا۔ زوار، بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اطہر ملک کی آواز پر اس نے غصے پر قابو پاتے انہیں اندر آنے کا کہا تھا۔ بیٹھو۔ اسے ساتھ بیٹھے انہوں نے باغور اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو طے تھا، ان کے دونوں بیٹے بیویوں کے عاشق تھے۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں شیری سے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے زوار۔ تم جانتے ہو وہ کتنی حساس ہے، اسے ذرا سی تکلیف ہو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیٹی سونپ رہا ہوں تمہیں۔ بابا آپ نہیں جانتے، آپ نے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے میری۔ وہ خوشی سے انہیں بیچ گیا۔ بس برخوردار، وہ تو افضل کو شیری کے لیے بہترین لگ رہے ہو، انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مسز تنویر کے خیالات سن کر سب کا ہی فیصلہ اس کے حق میں تھا۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ وہ تو بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ بیلا کل سے اسے سمجھا رہی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ سدرا بیگم نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تھی، اس کے پاس کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ وہ سب خوش تھے، اس کی رضامندی سے سب کو خوشی ہوتی۔ اس نے بیلا کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس کی رضامندی سے وہ کتنی خوش تھی۔ مسکرا کر اس سے باتیں کرتی اسے سجا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس کم شکل لفظ ہی گونج رہا تھا۔ سدرا بیگم اسے پیار کر رہی تھی، قیمتی زیورات سے سجا رہی تھی۔ وہ تو بس ساکت سی آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی، جو بتا رہا تھا کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ لیکن لوگوں کے آئینے میں تو انہیں سوچوں کے درمیان اس نے اپنا آپ زوار ملک کے نام کرتے قبول ہے کہا تھا۔ ہوش میں تو وہ رخصتی کی خبر پر آئی تھی۔ شیری، زوار رخصتی بھی ابھی چاہ رہا ہے۔
بیلا نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ نہیں نہیں پلیز نہیں بیلا، وہ سہم کر کہہ رہی تھی۔ شیری میری جان، تم اس فضول عورت کی بات کو ذہن سے نکال کر صرف زوار کو سوچو۔ وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، میں بتا رہی ہوں نا تمہیں۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں بیلا پلیز، میں تیار نہیں ہوں بیلا۔ وہ بری طرح سسکنے لگی تھی۔ سدرا بیگم کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر جو بات ان کے اور شیری کے درمیان ہوئی تھی وہ اسے راضی کر گئی تھی۔ سدرا بیگم اسے زوار کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھولوں کی سیج دیکھتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے کا حشر بگاڑتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اماں جان نے اسے کیا کہہ کر راضی کیا، لیکن پورے 2 گھنٹے بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ اس کی یوں اچانک رخصتی کی ڈیمانڈ پر اطہر ملک اس سے خاصے ناراض تھے۔ بابا کو تو وہ منا ہی لے گا، اصل مسئلہ تو اندر موجود نئی نویلی دلہن کا تھا، جو سب کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی اس کے اندر موجود شیرنی اود آتی تھی۔ نکاح پر بھی اس کی غائب دماغی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے رخصتی کے مطالبے پر اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے آپ کو شیری صاحبہ، یوں آدھے ادھورے کام زوار ملک یقین نہیں رکھتا۔ میرے نکاح میں ہیں تو میری دسترس میں بھی رہیں گی آپ۔ اپنے عمل پر فخر سے مسکراتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے مسکراتے لب پل بھر میں سکڑے، کمرے کے دروازے پر ہی گرے۔ اس کے جھمکوں نے اس کا استقبال کیا۔ مزید قدم بڑھانے پر جڑاؤ کنگن اپنی قسمت کو روتے کارپیٹ پر نظر پڑے ملے۔ دبی اس قالین پر پڑے زیورات سے ہوتے اس کی نظر بیڈ پر گئی، جہاں پھولوں کو بے دردی سے نوچ کر اس کے جذبوں کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ بیلا اگر اس کمرے کی حالت اس وقت دیکھ لیتی تو اسے کبھی یقین نہیں آتا کہ اس کی معصوم سی شیرنی اتنی دہشتناک حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر جبکہ آدھی قالین کو سلامی دیتی نیچے جھول رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر کو پوری شدت سے دیوار پر مار کر گویا اسے خبردار کیا گیا تھا۔ اس کی ضد پر رنابی لب مسکرا اٹھے۔ نظریں بے اختیار اس کے وجود پر گئی تھیں، جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی رونے میں اس قدر مگن تھی کہ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس ہی نہیں کر پائی۔ وقفہ وقفہ سے کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نازک وجود دھچکولے لے رہا تھا۔ سرخ زرتار دوپٹہ لڑک کر اس کے قدموں میں گرا تھا۔ سفید کلیوں والی فراک میں ملبوس اس کا نازک سراپا مقابل کی نظروں کو جچ رہا تھا۔ نازک کلائی میں اکا دکا موجود پڑی چوڑیاں واضح کر رہی تھیں کہ یقیناً کچھ دیر پہلے یہ سرخ چوڑیوں سے سجی ہوں گی۔ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اتنی بڑی تبدیلی سرشاری نہیں جا رہی تھی۔ شیری، اس کا دوپٹہ اٹھا کر بیڈ پر رکھتے اس نے آہستہ سے پکارا تھا۔ اپنے اتنے قریب اس کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی ٹھٹک ہی گیا تھا۔ سانولے چہرے پر مٹا مٹا میک اپ، لبوں کی سرخی اور اس کی آنکھوں کا گلال گہرا قہر برپا کر رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے سانولی رنگت میں سرخیاں گھلتی بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ غزالی آنکھوں کا مٹا مٹا میک اپ اور ان کے گلابی کنارے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ تیکھی ناک جو حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خماری میں انگلیوں کی پوروں سے اس کی ناک کو چھوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر سب ایک بار پھر یاد آتا چلا گیا۔ مسز تنویر کی چبھتی نظریں، ان کی باتیں، حارث کا تمسخر اڑاتا لہجہ۔ آنکھیں ایک بار پھر شدت سے برسنے لگی تھیں۔ اس کے آنسوؤں پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ آہستہ سے اسے قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہیں لگاؤ۔ وہ روتی ہوئی اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ کیوں ہاتھ نہیں لگاؤں؟ بیوی ہیں آپ میری۔ اسے خود سے قریب کرتے اس کے لہجے میں محبت تھی، انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ نہیں ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولنے کے ساتھ پوری طاقت لگاتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکراتے لہجے میں بولا جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوا ہو۔ اس کے لہجے میں موجود خوشی، کچھ حاصل کر لینے کا جشن محسوس کرتی وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ کر لی نا تم نے اپنی ضد پوری؟ کیا ملا تمہیں یوں مجھے بے مول کر کے؟ بتاؤ مجھے، میری ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا تم نے۔ وہ پوری طرح سسکتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ شدت گریہ سے نازک وجود ہلکورے لے رہا تھا۔ آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نازک مرمری ہاتھ اس کے قوی ہیکل وجود پر برساتی وہ نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔
वो पुरसुकून खड़ा इसकी कार्रवाई देख रहा था। इसका रिएक्शन इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक ही था। इतनी नाराज़गी, इतनी खफगी किस बात पर डियर वाइफी? इत्मीनान से इसके नाजुक वजूद को कुछ करीब करते, इसके पैर दर पे पड़ने वाले मुक्कों को नज़रअंदाज करता, वो मोहब्बत से बोला। इसके हर अंदाज से सरसारी झलक रही थी जो मुकाबिल को मज़ीद सुलगा रही थी। नरमी से इसकी नाजुक कलाई थामते, उंगलियों पर लब रखे, नहीं, मुझे नहीं रहना, तलाक दो मुझे अभी, वो बुफर कर बोलती। झटके से हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखों में यकदम ही सर्द महरी आ ठहरी थी। लबों को बीच कर चेहरा इससे करीब करते, कर्ब और सर्द महरी के मिले जुले तासुरात आंखों में सजाते इसे करीब कर चुका था। जान ले लूँगा आपकी। इसके कानों में सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी थी। इसकी संगीन लहजे पर वो कांप सी गई थी। आज ये बात कह दी आपने और मैंने बर्दाश्त कर ली। आइंदा आपके इस छोटे से दिमाग में ये बात आनी नहीं चाहिए। ज़ुबान तक लाने की तो अगर आपने कोशिश भी की तो नतीजे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। इसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत करते हुए सख्त लहजे में कह रहा था। समझ आ रही है मेरी बात? इसके कानों में एक बार फिर इसकी भारी आवाज़ गूंजी। इसकी गिरफ्त में वाज़िया इस्तेहकाक था, जिसे महसूस करती कुछ देर पहले की सारी तरारी हवा हो गई थी। इसके लहजे पर आंखें नीचे लफ्ज़ ये वो हौले हौले काँप रही थी। समझ आ रही है? गिरफ्त मजबूत करता वो सख्ती से बोला। गिरफ्त में सख्ती महसूस करती वो सिसक उठी थी। जी, इसकी फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। अपने अंदाज़े तखातुब का तो इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। इसने लब बींच कर इसे देखा जो हौले हौले काँपती सिसक रही थी। इसकी हालत काबिल रहम लग रही थी, लेकिन इस वक्त नरमी करने का मतलब था कि आइंदा भी वो ये बात इतनी ही आसानी से कर जाती। इसे अपने माबेन रिश्ते की मजबूती का एहसास दिलाना ज़रूरी था। गुड, अब जाएँ, चेंज करके आएँ, कपड़े यहीं मौजूद हैं आपके। नरमी से इसके गाल थपथपाते वो संजीदा लहजे में बोला। वो इस कदर सटपटाई हुई थी कि अपने कपड़ों की यहाँ मौजूदगी के मुतालिक भी नहीं सोच सकी। रिहाई मिलते ही सरत से ड्रेसिंग रूम में बंद हो चुकी थी। मेरी डरपोक शेरनी। ड्रेसिंग के बंद दरवाजे को देखता वो हल्का सा मुस्कुराया था।